جو بندہ صبح 2 قرآن مجید کی آیات ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دنیا کو آگے دکھا دیتا ہے، کسی کو پھیلا دیتا ہے، تو جن جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سب سے بہتر اس کے لیے، انسان کے لیے ہے، یعنی دنیا میں اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا تو دعوت اسلامی والوں کی شاید صراط الجنان ہے، میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہے، اور میں ڈیلی آپ سٹیٹس میرا دیکھتے ہوں گے 2 آیتیں میں لگاتا ہوں اس کے ترجمہ تشریح والی، یہ ختم ہوگی، اس میں 16ویں سپارے میں شاید پہنچ چکا ہوں۔ اس کے بعد میرا پروگرام ہے عرفان القرآن کا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بھی ایپ، یقیناً ان کا بھی بہت کام ہے آن لائن، اور وہاں پہ بھی ہوگی، وہاں سے بھی لیں گے۔ دعوت اسلامی والوں کی کیوں میں یوز کر رہا ہوں اس وقت سے، تو ابھی آدھے میں ہے تو ہم ڈرتے کیوں ہیں ٹیکنالوجی کے استعمال سے؟ اس میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ میں غلط پڑھ رہا ہوں تو آپ 22 نوٹ پہ جائیں تو ان کا قاری پڑھتا ہے، آپ کا تلفظ ٹھیک ہو جائے گا، وہاں سے یعنی لگائیں 22 تو آ جائے گی، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ لفظ اس طرح پڑھا جانا چاہیے، میں اس طرح پڑھ رہا ہوں، تو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو، اپنے اپنے انداز ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ابھی میں کنفرم نہیں کر پایا، غلطی ہو گئی، آج پروگرام سے پہلے وہ ایپ بنا رہے تھے اور شاید بن گئی، حفظ قرآن کی ایپ، یہ جو الفاظ کی منزل پکی کروانے والی ایپ بھی آ چکی ہے، کہ ایپ ہوگی اور وہ آپ اس ایپ کو آن کریں گے اور قرآن مجید پڑھیں گے اور آپ سنائیں گے، جہاں رک جائیں گے تو واپس ریورس پہ آ جائے گی کہ آپ کی منزل کچی ہے، اس کو پکی کریں۔ تو یہ ایپس آ چکی ہے۔ ایک بات جو ڈاکٹر صاحب میں اس خصوصی طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری عرب کی جو بادشاہت ہیں انہوں نے ایک ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے ڈیجیٹل پہ حوالے سے، ہم لوگ تھوڑا پیچھے رہ گئے، ہمیں ترکیہ کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا چاہیے تھا عشق مصطفیٰ کے حوالے سے۔ کچھ جو ڈیجیٹلائز چیزیں ہوئی ہیں، خاص کر کے حدیث کے معاملے میں، بخاری مسلم کے حدیث میں جو حدیث عشق مصطفیٰ سے یا صوفیاء کے منہج سے ریلیٹ کرتی تھی وہ ڈیجیٹلائز کرتے ہوئے انہوں نے نکال دی ہیں اور دوسری حدیثیں ڈال دی ہیں۔ اس میں تھوڑی سی تحقیق، اور ہمارا پھر یہ کہوں گا کہ آپ وہی بات